لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ حدیث شریف میں ہے انڈیا، میں عرض کرتا ہوں حدیث، انڈیا جب کبھی ہمارے ساتھ دست اندازی کرتا ہے، ہمارے ساتھ بدماشی کرتا ہے، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جس کے بارے میں حدیث شریف میں بڑے فضائل آئے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ میری امت کی 2 جماعتوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ایک وہ جماعت جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی، دوسری وہ جماعت جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ساتھ دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے دور میں اگر غزوہ ہند ہوا تو میں اپنے ساری جان مال اس پر لگا دوں گا، اور اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو افضل شہیدوں میں شمار ہوں گا، اور اگر میں زندہ رہا تو جہنم سے خلاصی حاصل کرنے والا ابو ہریرہ ہوں گا۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ میری امت کی ایک جماعت ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی اور اس کے حکمرانوں کو طوق و سلاسل میں جکڑ لائے گی، اور جب وہ ملک شام لوٹے گی تو عیسیٰ ابن مریم کو پائے گی۔ یہ علماء فرماتے ہیں، یہ مختلف روایات ہیں، غزوہ ہند کے بارے میں کئی روایات ہیں، 1-2 نہیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان روایات میں ایک اشارہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک ہندوستان کے خلاف جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس میں لڑنے والے بہترین غازی، جہنم سے نجات حاصل کرنے والے غازی، اور جو اس میں شہید ہوئے وہ افضل شہید۔ اس لیے پاکستان کا مسلمان اس سے پریشان نہیں ہوتا، وہ تو اس کے لیے اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے کہ آئے ذرا میدان میں، پاکستان کا بچہ بوڑھا جوان مرد عورت سب اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اول تو ہندوستان کی جرت نہیں ہوگی، میں نہیں سمجھتا کہ اس کی اتنی ہمت ہوگی کہ وہ پاکستان پہ حملہ کرے، صرف دھمکیاں ہیں، چھوٹی موٹی جنگیں۔ آخری معرکہ تب ہوگا جب دجال کا دور ہوگا، حضرت امام مہدی کا دور ہوگا، اس وقت ہندوستان کے خلاف بڑی جنگ ہوگی، اور یہاں کی افواج کی مدد کے لیے حضرت امام مہدی ایک لشکر بھیجیں گے۔ حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ شام کا ایک بادشاہ ہندوستان کی طرف لشکر بھیجے گا۔ وہ آخری معرکہ ہوگا کہ جب ہندوستان پر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا اور ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، اور یہ لشکر مسلمانوں کا شام میں واپس لوٹے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے بیچ میں پائے گا، اور پھر یہ لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف اور یہودیوں کے خلاف جہاد کرے گا۔ اس لیے ہم ان چیزوں سے، مسلمان ان باتوں سے گھبراتا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کرتے تھے، دشمن کے بادشاہ کو جو خط لکھتے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا روم کے بادشاہ کو کہ میرے ساتھ ایک ایسی فوج ہے، میرے ساتھ ایک ایسا لشکر ہے کہ جو موت کو ایسا محبوب رکھتا ہے جیسے تم شراب کو محبوب رکھتے ہو۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ شہادت کے فضائل کو سامنے رکھا کریں، کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اپنے افواج کو کے پیچھے کھڑے ہوں۔ افواج کے اندر بھی چاہیے کہ فضائل کی تعلیم ہو، شہادت کی فضائل بیان کیے جائیں، اس کو سعادت سمجھیں اپنے لیے، بچے کو یہ چیز سکھائی جائے۔